میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے اس میں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، کہ انسان کی زندگی میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین، ایک دوسرے کو حق بات کا کہنا، یہ۔ نمبر 4، صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ 3، ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ایمان تو ہے ہم لوگوں کے اندر، لیکن دوسری جو چیز ہے، تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ عمل جو ہے ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب اسلام جو ہے نا وہ رہ گیا صرف مرنے میں، بچے کی پیدائش میں، نکاح میں، بس۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں ہمارے اسلام نظر نہیں آتا دور دور تک۔ بچے کی پیدائش ہوگی تو صاحب عقیقہ کرنا ہے، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے تو شادی کرنی ہے، انتقال ہو گیا تو اب نماز جنازہ ہونا ہے، بس۔ اس کے علاوہ پورے صبح سے شام تک کی زندگی میں ہمارے اسلام نظر نہیں آتا۔ حالانکہ میں یہ چیز بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں چلانا پڑیں گے، اس کے لیے بہت بڑی کوئی آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ کو بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ کو دی جا رہی ہیں، بلکہ یہ جو صبح سے شام تک کے آپ کام کر رہی ہیں، انہی کو آپ اگر سنت کے مطابق کر لیں گی تو یہی کام کرنا آپ کے لیے دین بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ پانی آپ لوگوں میں سے کون کون نہیں پیتا ہے، تو آپ سب لوگ بولو کہ مفتی صاحب پانی سب پیتے ہیں، پانی کے بغیر تو زندگی پاسبل ہی نہیں ہے، پانی اگر نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، سب پانی پیتے ہیں نا۔ لیکن یہی پانی پینا اگر بیٹھ کر ہو جائے، دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ہو جائے، تو اس میں کون سا ٹائم ہمارا خرچ ہوگا؟ 3 سانس میں پانی پی لیا جائے تو اس میں ٹائم بھی خرچ نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا ہمیں کام بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا چونکہ عمل سنت کے مطابق ہو گیا تو اب یہی پانی پینا ہمارے لیے عبادت بن گیا ہے نا۔ میں والد صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ گاؤں میں گیا تھا، تو گاؤں میں ایک رشی رشی منی جو بیٹھے ہوتے نا مندروں پہ، تو میں نے، ہماری جو کار کھڑی تھی تو وہ ایک مندر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو جن کے ہم گئے تھے تو وہ کہنے لگے آؤ، ہمارے والد صاحب کو لوگ بابا جی کہتے ہیں، بابا جی کے نام سے وہ مشہور بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے آؤ بابا جی ایک منی جی سے ملواتے ہیں آپ کو، جنہوں نے 50 سال سے ان نہیں کھایا، صرف لکوڈ چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ان نہیں کھایا۔ تو میں نے کہا چلو، تو ان سے ملاقات کری گئی، صاحب نے 50 سال سے کیا ہے ان نہیں کھا، ان کا مطلب گیہوں نہیں کھایا، روٹی نہیں کھائی، باقی بسکٹ وغیرہ اور بھی چیزیں تو کھاتے رہے لیکن روٹی نہیں کھائی۔ تو ان سے میں نے پوچھا، بلکہ میں نے کیا والد صاحب نے بھی پوچھا، کیوں نہیں کھایا ان؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان اس لیے نہیں کھایا کیونکہ اس سے جو ہے نا ہمارا جو پرمیشور ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، وہ ہم سے راضی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا ہمارا بھگوان اس سے ہم راضی ہوگا۔ تو بتائیے کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بھگوان جو ہے وہ اس سے راضی ہو رہا ہے کہ آپ ان نہیں کھائیں گے ساری زندگی۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غیر مسلموں کا کوئی تہوار آتا ہے تو اس تہوار پر وہ اپنے جو مندر جاتے ہیں نا، تو وہ چل کر نہیں جاتے، بلکہ وہ لیٹ لیٹ کر گھسٹ کر جاتے ہیں، ہاتھوں کے بل چل کر جاتے ہیں۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم وہ منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ ہمارے یہاں ہائی وے پہ جو ہے نا جب وہ موقع آتا ہے تو لوگ جو ہے لیٹے ہوتے ہیں سڑکوں پر، لڑکیاں بھی لیٹی ہیں سڑکوں پر، بچے بھی لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ کوہنیوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے مندر تک جاتے ہیں۔ کیوں جا رہا ہو بھائی تم؟ اس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ ان کا ماننا ہوتا ہے اس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ عیسائیوں میں اگر آپ دیکھو گے تو عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو پانے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، اور جنگلوں میں جانے کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں ملتے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، بلکہ وہ کسی بھی انسان سے نہیں ملتے۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ایسے جنگلوں میں جا کے اللہ ہمیں، یعنی ہمارا بھگوان ہمیں، ہمارا پروردگار ہمیں مل جاتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ دیکھو جو کھانا کھا رہے ہو سنت کے مطابق کھا لو، پانی پی رہے ہو سنت کے مطابق کھا لو، کپڑے پہن رہے ہو سنت کے مطابق پہن لو، گھر سے نکل رہے ہو سنت کے مطابق نکل لو۔ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں؟ اسی کو فرمایا الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن انسانوں میں وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا عقیدہ درست ہو، یعنی جو ایمان والے ہوں،
اور جن کا عمل جو ہے سنت کے مطابق ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اسلام مشکل نہیں ہے. اسلام کو مشکل ہم نے بنا دیا ہے اپنے عمل سے، ورنہ اسلام مشکل نہیں ہے. ابھی مفتی آصف صاحب گھر آئے ہوئے تھے، تو جب وہ گھر آئے ہوئے تھے تو میں جو ہے ناشتہ وغیرہ میں نے لگایا، تو تھوڑا سا کوئی لانے والا نہیں تھا، بھائی وغیرہ تھوڑے سے باہر چلے گئے تھے، تو میں پانی کی پوچھنا بھول گیا ان سے، اور ناشتہ وغیرہ میں نے سارا لگا دیا ان کو. اب جب میں نے ناشتہ لگا دیا تو میں نے کہا مفتی صاحب نے پانی نہیں لا پایا. بولے کوئی مسئلہ نہیں، میں پانی پی کر آیا تھا. پھر کیا ہوا کہ میں دسترخوان بھی لے کے نہیں آ پایا. تو میں نے یہ کہا میں دسترخوان بھی لے کر نہیں آ پایا، تو میں نے کہا تو دسترخوان بھی نہیں آیا. اب میں دسترخوان لینے جاتا تو چونکہ ہمارا گھر بڑا لمبا تگڑا ہے تو بڑی دور جانا پڑتا ہے. تو مفتی صاحب نے بولا بیٹھ جائیں، نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا، جلدی ہو رہی ہے. تو ان کا بیٹھ جاؤ. وہاں بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے ناشتہ پانی کر لیا ہم نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب پانی نہیں آیا، کہ دسترخوان نہیں آیا، اچھے سے لگایا نہیں ہے نا. تو یہ سادگی ہے. اسی طرح سے شادی بیاہوں میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں ملا، روٹی گرم نہیں ملی، ہے نا. تو یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ورنہ اسلام تو بالکل سادہ ہے. اسلام میں کوئی تکلفات نہیں ہے، اور اسلام پر عمل کرنا یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنا بڑا آسان ہے. میں نے بتایا نا، آپ کھانا کھا رہے ہو، کھانا آپ سنت کے مطابق کھا لو، سمپل ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے تو سب کے ساتھ کھا لو، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، ہے نا، اور دعا پڑھ کے کھاؤ، شکر کرتے ہوئے کھاؤ اللہ کا. ایک یہاں پر ایک غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں. لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا، پہلے ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ کھانا کھاتے وقت جب کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بس گپ شپ میں ہی لگ گئے، ہے نا. ورنہ نارمل ہلکی پھلکی باتیں جس سے کھانا کھاتے وقت ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، اچھا ماحول بن جاتا ہے، جس سے جو ہے ایک کھانے میں مزہ آتا ہے. سب لوگ جب کھانا کھا رہے ہوں بات چیت کر رہے ہو تو اس سے اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے. تو یہ تو جائز ہے. لیکن اتنی زیادہ باتیں کرنا، یہ غیبت کرنا، یہ چغلیاں کرنا، یہ غلط باتیں کرنا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو باتیں کر سکتے ہیں کھانے. اب وہ آپ نے کھانے پہ دسترخوان بچھا لیا، آپ مل بیٹھ کے کھا رہے ہو، بسم اللہ پڑھ رہے ہو، شکر کرتے ہوئے کھا رہے ہو، تو یہی کھانا آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا. آپ اچھا پہن رہے ہو، مثال کے طور پہ میں اچھا پہن رہا ہوں، تو ایک تو ہوتا ہے پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، مجھے بڑا سمجھا جائے گا، دوسرے کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، تو یہ غلط چیز ہے. لیکن میں کپڑا اس لیے اچھا پہن رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر کے طور پہ میں پہن رہا ہوں، دوسرے کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوں، دوسرے کو فقیر نہیں سمجھ رہا ہوں. تو اچھی کپڑے پہننا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام خرچ کرنے سے منع کرتا ہو، جائز جگہ آپ خوب خرچ کیجیے، ہے نا. میں آپ کو ایک کمال کی بات اور بتاتا ہوں. میرے ایک کزن ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے، مطلب آپ اتنا خرچ کرتے ہو آتا کہاں سے، برکت کا عمل کیا ہے. تو میں نے بولا برکت کا عمل ایک ہی ہے، برکت کا عمل یہی ہے کہ خرچ کرنا شروع کر دو. بولے ہیں. میں نے کہا خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فضول چیزوں میں خرچ کرو. میں نے کہا جہاں موقع ہے خرچ کرنے کا وہاں خوب خرچ کرو آپ. تو جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنی برکت ڈالے گا. مثال کے طور پر مہمان آ گئے، تو مہمان آ گئے، اب دو راستے آپ کے پاس ہیں. مہمان آئے تو آپ نے سوچا رہے یار یہ کیا مصیبت ہے، اب تو 1000 روپے کا خرچہ پکا ہو گیا. یہ آپ سوچ کے بیٹھ گئے 1000 روپے کا خرچہ اب تو ہو گیا، بس ٹائم الگ جائے گا، کیوں آ گئے. یہ ایک تو چیز یہ ہے. ٹھیک ہے نا. مہمان آئے، آپ نے فوراً یہ سوچا رہے بھائی مہمان تو اللہ کے نبی کے ارشاد ہے مہمان رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، مہمان اپنے مقدر کا لے کے آتا ہے، بلکہ مہمان کے آنے سے برکت آتی ہے. جیسے ہی آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کو سوچا اور یہ سوچا کہ مہمان آ گئے، کتنا روپے میرے پاس 500 ہے، کل کیا ہوگا، کل کا چھوڑو یار، یہ برکت والا آدمی آ گیا، مہمان تو اللہ کی طرف سے برکت لے کے آتا ہے، میں 500 روپے پورے خرچ کر دوں گا، اللہ کل کا کل دیکھے گا. ایک تھاٹ یہ ہے جو آپ نے مہمان کو دیکھ کر بنائی. تو دیکھیے مہمان کو آپ تب بھی کھلاؤ گے جب آپ کے من میں یہ تھنکنگ بنی ہوئی ہے، آپ نے یہ سوچ بنا رکھی ہے ارے یار یہ آ گئے خرچہ ہوگا، ٹینشن الگ، بتائیے اچھا خاصا بجٹ تھا میرا، بجٹ بگاڑ دیا، کیوں آ گئے، کہاں سے آ گئے، نالک جا بھی نہیں رہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. میں اپنے ایک ٹیچر سے پڑھا کرتا تھا، مجھے وہ کبھی کبھی غالباً ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، اسکول کے ٹائم کی بات ہے، چھوٹا سا تھا.
تو جب ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتے تھے تو ان کے چہرہ بن جاتے تھے. وہ مجھ سے کوئی چیز منگاتے تھے, بھائی معاویہ وہ مہمان آ گئے, لے آؤ یار کچھ, میں لے کے چلا جاتا تھا. ایسا ہوتا ہے, مہمان آ گئے تو ہماری شکلیں بن جاتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب آپ نے مہمان کو بوجھ سمجھ لیا, یہ سمجھ لیا یہ میرے خرچے کرا دے گا, تو ظاہر ہے آپ کی تھنکنگ کے مطابق, کیونکہ آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, تو بے برکتی تو آپ نے خود گھسا لی نا اپنے مائنڈ میں وہ چیز سوچ کر. اب برکت کا معاملہ تو ختم ہو گیا آپ کا. جو مہمان برکت بنتا آپ کے لیے, آپ نے اپنے عمل سے مہمان کو بے برکتی کا ذریعہ بنا لیا. اور اگر آپ نے یہ سوچا مہمان برکت لے کے آتا ہے, 500 روپے میرے پاس ہے, میں مہمان کی خدمت میں لگا دوں گا, کل جب برکت لے کے آ گیا تو کل اللہ مالک. مہمان کا اکرام آپ نے کیا. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بڑے بزرگ اگر آپ کے گھر آ جائیں تو آپ ان کو کتنا احترام دو گی, لیکن مہمان گھر میں آ گیا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ برکت لے کر آتا ہے, اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی احترام نہیں ہے. مہمان آیا, آپ نے اس کو اکرام سے بٹھایا اور یہ سوچا کہ اس سے میرے گھر میں برکت آئے گی, 500 روپے لگا دو, اللہ اس کی برکت سے میرے لیے کل 1000 روپے کا انتظام کر دے گا. میں پکا بتا رہا ہوں کہ اس کا آنا آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جائے گا. ابھی میں آپ کو بات بتاؤں, میرے پاس 2 عطر تھے. میرا ایک کزن ہے, تو وہ آئے ہوئے تھے دہلی سے فیروز آباد. تو وہ میں نے ان سے کہا وہ عطر لگاتے ہیں, تو ان کے پاس 2 عطر تھے بڑے اچھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار وہ عطر مجھے بھیج دینا آپ. تو انہوں نے کہا میں بھیجتا ہوں. انہوں نے 2 عطر میرے لیے اس دکان سے پیک کروا کے میرے گھر بھیج دیے. وہ 2 عطر میرے پاس آ گئے. اس میں ایک عطر بہت بہت شاندار تھا. تو جب ہماری اہلیہ اپنے گھر گئی تو وہ ایک عطر ڈال کے اپنے بیگ میں لے گئی. وہاں انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کو دکھایا نہیں, ہمارے سالے صاحب کو, تو ان کو وہ عطر بڑا پسند آیا. لیکن چونکہ وہ عطر میرا تھا اور مجھے وہ بہت پسند تھا, تو اہلیہ نے یہ کہا کہ یہ عطر جو ہے میں آپ کے لیے منگا کر کے. پھر میں جب ان کو لینے گیا گھر تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ عطر جو ہے نا, یہ عطر بھائی کو بہت پسند آیا تھا, آپ یہ عطر منگا دیجیے گا. میں نے کہا اگر یہ عطر ان کو پسند آ رہا ہے تو دے دو یہ والا. وہ بولی نہیں, یہ تو آپ کو زیادہ پسند ہے. میں نے کہا نہیں مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ دے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اور منگا لوں گا, اور میں جب بعد میں لے لوں گا میں, لیکن اگر ان کو پسند آ رہا ہے فوراً دو آپ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آئے تو میں نے خود ان کو وہ عطر جو ہے دیا. میں نے کہا بھائی آپ کو یہ عطر پسند ہے, آپ لے لیجیے. انہوں نے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے لگایا بھی. آپ یقین مانیں کہ مجھے ابھی دہلی سے آئے ہوئے 10 دن ہوئے بس. مفتی آصف صاحب جب لے کے آئے ہیں تو وہ میرے لیے 2 عطر لے کے آئے ہیں, 2. اور جو وہ عطر لے کے آئے ہیں عود, میں ان باکسنگ جب انشاءاللہ کروں گا تو آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عطر انڈیا میں بہت کمی کے ساتھ ملتا ہے, شاذ اور نادر, نہ کے برابر ملتا ہے. انڈیا میں بنتا نہیں ہے, سعودی سے آتا ہے, اور اس کی شیشی اتنی زبردست شیشی ہے. بول رہے تھے مفتی صاحب آپ کوئی بھی چیز, چونکہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کسی کو بھی دے دیتے ہوں گے, یہ جو عطر میں لے کے آیا ہوں یہ آپ کسی کو نہ دیجیے گا بس, کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ہے, اور یہ ایک ہی بچا تھا دکان پر, اب یہ 1 مہینے کے بعد آئے گا, یہ میں اسپیشلی آپ کے لیے کر آیا. پھر وہ کل آئے تو ایک الگ شیشی لے کر آئے. تو میں دے کر آیا تھا ایک, مجھے مل گئی. اگر جو شیشی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی, اپنے سالے صاحب کو دی تھی, وہ شیشی سے اگر آپ کمپیئر کریں ان دونوں شیشیوں کو, تو وہ جو شیشی میں نے دی تھی اس جیسی 20 شیشیاں غالباً میں خرید سکتا ہوں اس عطر کے بدلے میں. تو اللہ نے مجھے کتنا دیا, 20 گنا. اور میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب جب میں نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے تو اللہ نے مجھے اس سے ڈبل دلوایا. حقیقت بتا رہا ہوں میں. ابھی آپ کو کچھ دن پہلے ہی کی بات بتاؤں کہ میرے کچھ کپڑے مجھے ایسے لگے کہ میں نے کہا, ایک بندہ مجھے نظر آیا ضرورت مند, میں نے فوراً میں نے کہا یہ کپڑے میرے نکال کے دے دو ان کو. اچھا وہ لمبے چوڑ تگڑے تھے تھوڑے سے, تو میں نے کہا یہ میرے آ جائیں گے میرے کپڑے, ان کو دے دو. تو گھر والوں نے جو ہے نا وہ کپڑے ان کو دے دیے. کچھ دن گزرے تھے, اللہ نے 10-11 جوڑے نئے بنوا دیے. میں نے دیے تھے غالباً 5, اور اللہ نے 10-11 نئے بنوائے اکٹھے. تو یہ بالکل فیکٹ ہے کہ مہمان کی جب ہم عزت کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر اس کو شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق کرتے ہیں نا, تو پھر ہماری زندگی میں الگ مزہ آتا ہے, الگ مزہ آتا ہے. سکون بھی ہوتا ہے, اطمینان بھی ہوتا ہے, چین بھی ہوتا ہے. تو دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے آپ لوگ اگر شادی شدہ ہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ ساس کے لیے چائے آپ یہ تھنکنگ رکھ کے بنا رہی ہیں کیونکہ ہسبینڈ کا حکم ہے اور گھر کا قانون ہے کہ صبح صبح اٹھ کے ساس کو چائے دینی ہے. ایک تو یہ تھنکنگ ہے. تو ٹھیک ہے آپ زندگی بھر چائے دیتی رہو گی ساس کو, اجر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہی اگر تھنکنگ آپ کی یہ ہو کہ نہیں گھر کے بڑی ہیں, ہماری ماں ہے,
بڑوں کی عزت کرنا شریعت کا حکم ہے. ساس کتنی ہی خطرناک ہو لیکن بہرحال بڑی ہے وہ ہماری عمر میں, اور عمر سے بڑے کی عزت کرنا, احترام کرنا, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میں چائے بنا کے دے رہی ہوں, اس پر اللہ مجھے اجر دے گا. اب یہ چائے بنا کے آپ دے رہی ہو, خدا کی قسم نفلوں کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے. اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, سمجھ رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ مشکل ہے, آپ نے بنا لیا مشکل ہے, تو پھر مشکل لگے گا. مثال کے طور پہ 10 کام ہم دن بھر میں کر رہے ہیں, 10 دعائیں ہمیں یاد کرنا ہے, تو جب تک ہم نے ان 10 دعاؤں کو یاد نہیں کیا اس وقت تک وہ ہمیں مشکل لگ رہی ہیں. لیکن جب ہم نے ان 10 دعاؤں کو یاد کر لیا اور روزانہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں, جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ دعا پڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, وہ دعا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے, اس کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے. اب آپ سوچو کہ یار ہمیں تو 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی اور حافظ قرآن پورا قرآن یاد کر لیتا ہے, ایسے کیسے؟ ایسا اس لیے کیونکہ وہ پورا قرآن یاد کر چکا, تو یاد کرتے وقت تو محنت لگی, لیکن یاد جب ہو گیا اب وہ ریویژن کرتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, تو اس کو اب دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سسٹم ہمارا ہے. جب دین پر عمل کرتے 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 طبیعت دین کے مطابق بن جاتی ہے, تو پھر دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ مثال کے طور پہ میں ایک بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ لوگ گھر کے کام کرتی ہوگی, تو روٹی جب آپ پہلی بار بناتی ہوگی, روٹی بنانا سیکھتی ہوگی, تو بڑا مشکل کام لگتا ہوگا, ارے روٹی بنانا اتنا مشکل ہے نا. کبھی جو ہے وہ انڈیا کا نقشہ بن رہا ہے, کبھی پاکستان کا نقشہ بن رہا ہے, کبھی بنگلہ دیش کا بن رہا ہے نا, روٹی گولی نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب آپ پریکٹس کرتی ہو, سیکھتی رہتی ہو, ہے نا, تو سیکھنے میں تو بڑی محنت پڑتی ہے, مشکل لگ رہا ہے, ارے بھائی یہ تو بڑا جھنجھٹ کا کام ہے. لیکن جب آپ سیکھ جاتی ہو تو پھر آپ دیکھو کیسے ماسٹر بن جاتی ہو آپ, ہے نا. پھر ہم لوگ اگر اپنی امیوں کو دیکھیں تو دیکھو کیسے کھڑا کھڑ فٹاک سے ادھر روٹی بیلی گئی, ادھر فٹاک سے پک گئی. ایک نئی لڑکی اگر روٹی بنانا جو سیکھی ہے وہ بنائے, تو وہ 8-10 روٹی گھنٹے بھر لگا لے گی, ہے نا, زیادہ لگ جائیں گے. اور جو پکاتی رہتی ہیں ان کے لیے تو وہ 5-10 منٹ میں 10 روٹی بنا کے رکھ دیں گی. کیا ہوا کہ وہ چیز عادت میں آ گئی. اسی طرح سے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کرو گے تب تو تھوڑا سا پرابلم ہوگی, ہے نا, دعائیں یاد کرنا, پھر ان کو یاد کر کے پڑھنا. لیکن جیسے جیسے آپ اپنی عادت بنا لو گی, وہ چیزیں آپ کی عادت میں آ جائیں گی, تو پھر دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پہ میں کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتا, اب میری طبیعت میں پانی پینا بیٹھ کر اتنا بس گیا ہے, اتنا رچ گیا ہے, کہ میں اگر کھڑے ہو کے پانی جان بوجھ کر بھی پیوں تو ایسا لگتا ہے کہ یار جیسے پانی میں پی نہیں رہا ہوں, کوئی بڑی محنت کا کام کر رہا ہوں, کیونکہ بیٹھ کر پانی پینے کی مجھے عادت ہو گئی. اب یہ بیٹھ کر پانی پینا میرے لیے مشکل نہیں ہے, سمجھ رہی ہیں بات کو. اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں کوئی کھانے کی چیز کھا رہا ہوں, اس وقت مجھے دعا پڑھنی ہے, تو جب تک مشکل ہے جب تک وہ میری عادت میں نہیں ہے. جب وہ عادت میں آ گیا تو پھر آسان ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو. اسی لیے عمل جو ہونا چاہیے وہ ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو, نمبر 3 حق بات کہنا, سچ بات کہنا, نمبر 4 صبر کی تاکید. دیکھو ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھو, جیسے میں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے, اس میں مشکلیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, اور ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا, ہمیں اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا, ہمیں جو ہے مشکلوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. اسی کا نام زندگی ہے. آپ یہ چاہو کہ میں صحت مند رہوں ایک دم, بیماری ایک بھی نہیں آئے, امپاسبل, بیماری آئے گی. بعض بیماریاں ایسی ہوں گی جو دوا سے ٹھیک ہو جائیں گی, بعض بیماریاں ایسی ہوں گی جو دواؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, کیونکہ ہم جو زندگی میں ہیں ہم آزمائے جا رہے ہیں, ہمارا ایگزام لیا جا رہا ہے. اب اگر سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر ایگزام کس بات کا, ہے نا. یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہاں, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں پھر راحت ہی راحت ہے. جو جنتی ہوں گے ان کو آرام ہی آرام ہے. کوئی قرضے سے پریشان ہے, دیکھو میں دین کی لائن کا ہوں تو میری الگ پرابلم ہے, وہ آپ گھر کی لائن پہ تو آپ کی اپنی پرابلم ہے, کوئی باہر کی لائن کا ہے تو اس کے لیے باہر کی پرابلم ہے. پرابلم ہی کا نام زندگی ہے. انہی پرابلم میں ہمیں سالوشن تلاش کرنا ہے. جو پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو ان کو ٹینشن نہیں لینی, بس اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتے ہوئے چلے جائیں. ابھی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا, پھر مزے کی زندگی گزرے گی. تو اصل جو کامیابی کا معیار ہے وہ صبر پر ہے, وہ عمل سنت کے مطابق ہو تب ہے. آپ گھر کے کام کر رہی ہیں, یہ سارے کام آپ کی سنت کے مطابق ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. دیکھو ساس کی برداشت کر رہی ہیں آپ, سسر کی کوئی بھی غلط بات برداشت کر رہی ہیں,
ہسبینڈ کی کوئی غلط بات برداشت کر رہی ہیں، تو دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ برداشت اس لیے کر رہی ہے، کیا کریں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن ایک اگر کسی بڑے کی بات آپ اس لیے برداشت کر رہی ہو، میرا بڑا ہے، کیا ہو گیا اگر بڑے نے کوئی بات کہہ دی، یہ اگر آپ سوچو گی تو پھر یہی آپ کا برداشت کرنا عبادت بھی بن جائے گا. میری ایک میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاتا ہوں، چلیں اپنی بتا دیتا ہوں. میرے ساتھ بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور میری ایک مجھے بچپن میں انہوں نے کھلایا ہے. ایسا مجھے جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے کھلایا کرتی تھی. تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، مطلب یہ عمر ہو گئی ہوگی 55-60 کی لگ بھگ. ابھی میں آ رہا تھا مسجد سے تو کہنے لگی، اچھا تھوڑے سے گاؤں دیہات کی، تو ارے ادھر آ. اب دو ہی آپشن تھے میرے پاس، یا تو میں برا مانوں، بتائیے میں مفتی ہوں اور یہ مجھے ایسے بول رہی ہیں ارے ادھر آ. دوسرا آپشن میرے پاس کیا تھا، فوراً میرے جب یہ ذہن میں آیا تو میں نے کہا نہیں، ہماری بڑی ہے، اب میں ان کے لیے بچے ہی تو ہوں، اور اگر یہ مجھے ایسے بول رہی ہے تو کیا ہوا، میری بڑی تو ہے، اللہ مجھے اجر دے گا. میں نے کہا جی بالکل کہیے، میرا بچہ کل سے پڑھنے آئے گا تیرے پاس، پڑھا دیو، ورنہ جو ہے نا میں سوچ لی. میں نے کہا ارے صاحب ہمارا سر آپ کے آگے ہے، آپ جیسے چاہیں مار سکتی ہیں، کہ ہاں ماریں گے نہیں، ہم نے تمہیں کھلایا ہے بچپن سے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب چونکہ وہ اس لیول کی ہے تو ان کی اس لیول کی محبت ہے. اس کو میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ ارے صاحب میں تو مفتی ہوں اور انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی ہے کہ کوئی طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرا اجر بھی گیا. اور جو میری ریسپیکٹ ہے ان کی نظر میں، چونکہ وہ اسی لیول کی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اسی لیول سے مجھے بات کر رہی ہیں. تو میں نے ان کو اچھے سے جواب دیا. کیا ہوا کہ ان کے دل میں عزت بڑھ گئی، میری عزت ان کے دل میں زیادہ ہو گئی، اور مجھے اجر بھی مل گیا. تو ہم صبح سے شام تک کا کوئی بھی کام جو کریں وہ اس کو سنت کے مطابق بنا دیں. شوہر کی اگر کوئی بات ہم برداشت کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صاحب شوہر ہے، اگر اس کو ہم کچھ کہیں گے تو صاحب وہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، خرچے پانی برداشت ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے اور مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. نہیں، شوہر نے اگر کوئی بات غلط کہی ہے، ابھی وہ غصے میں ہے، اور اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، غصے کے وقت جو ہے وہ شوہر کی بات کا جواب مت دو، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اور وہی برداشت کرنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. گھر میں مثال کے طور پہ کوئی خراب بات کسی نے کہہ دی، تو اس خراب بات کے جواب دینے میں اگر جھگڑا بڑھ سکتا ہو، آپ نے سوچا کوئی بات نہیں، اس نے خراب بات کہہ دی، اللہ کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا، تو یہی برداشت کرنا، یہی اس بات کو سننا آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گا. تو شریعت پر عمل کرنا میری عزیز بہنوں مشکل نہیں ہے، مشکل تو ہم نے اس کو بنا دیا ہے. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایمان بھی اپنا صحیح سلامت رکھیں. ایمان کا مطلب یہ کہ جو عقائد ہیں، جو فیتھ ہیں اسلام کے، ان پر آپ پابندی سے عمل کریں. مثال کے طور پہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دل میں یقین رکھنا ہے. لیکن یقین ہم رکھتے تو ہیں، لیکن جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بابا صاحب بھی کوئی کام کر دیں گے، ہم وہاں بھی چلے جاتے ہیں، تو یقین ہمارا ڈگمگا گیا. کیوں؟ ابھی تو ہم سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ایریا میں یہاں تقریباً پاس میں ہی ایک آدمی ہے جو تعویذ گھنٹے دیتا ہے. تو کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی خاتون کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ ان بابا صاحب کے پاس جاتی ہے. بابا کہتے ہیں میرے آگے سجدہ کرو، وہ سجدہ بھی کر لیتی ہے. حالانکہ سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خاتون سجدہ کر رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ سجدہ کرنے سے یہ بابا صاحب مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور مجھے اولاد ہو جائے گی. حالانکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اس کا جائز طریقے سے علاج تو کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے اسلام کے اگینسٹ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں. تو اب یہ آپ ایمان سے آگے بڑھ گئے، ایمان سے آپ نکل گئے. اسی لیے میں نے کہا کہ فیتھ، ایمان، یقین، اسلام نے جو کانسیپٹ دیے ہیں، اسلام نے جو بیسک تعلیمات دی ہیں، ان کا یقین رکھنا اور ان کو دل سے ماننا. دوسری چیز، عمل سنت کے مطابق ہو جائے، حق بات بولنا، سچ بات بولنا، جس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی بات لوگوں کو بتانا، اور اچھی بات اگر ہم سے کوئی کہے تو اس کو فالو کرنا. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اچھی بات ہم سے کوئی کہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہن ہے، وہ کہتی ہے بہن نماز پڑھ لیا کرو، تو ہم اس کی پاسٹ کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اپنے آپ کو دیکھو، 4 سال پہلے تم بھی کچھ نہیں پڑھا کرتی تھی، یہ کہا. تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا کہتے میں بھی ڈرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہم سے اچھی بات کہہ رہا ہے اور وہ اچھی بات عمل کرنے کے قابل ہے، تو یہ مت دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہنے والا کون ہے، کیسا ہے، اس سے مطلب نہیں. اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے، حق بات کہنا بھی چاہیے. سامنے والا اگر کوئی ہم سے حق بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں میں دیری ہو رہی ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے.
شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. جو چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ سے مانگنا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں کہ ان ذریعوں کو اگر آپ اختیار کرو گی تو وہ چیز مل جائے گی، تو پھر ہمیں ان ذریعوں کو اختیار کرنا ہے، لیکن جائز ذریعوں. مثال کے طور پہ کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ نے جائز ذریعہ کیا رکھا ہے کہ بھائی ڈاکٹر سے علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ کیا پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جائز راستہ ہے اولاد کو حاصل کرنے کا، وہ جائز راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. لیکن جو ناجائز راستے، مثال کے طور پہ جو غلط طریقے ہیں یا باباؤں سے یہ چھو چھا کرانا ہے، ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جائز راستہ. لیکن جائز راستے کے بعد بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اب صبر کرنا ہے، بتواصوا بالصبر، صبر کرنا ہے. کسی کا کام نہیں چل رہا، اللہ سے مانگنا ہے، دماغ لگانا ہے اور صبر کرنا ہے. کوشش کے بعد بھی نہیں مل رہا، بھائی اللہ کی مرضی ہے. اسی کا نام زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اولاد ہو گئی، اس کو ڈینگو ہو گیا، علاج کرایا، علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ملا، بچہ کا انتقال ہو گیا، بھائی اللہ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں. اللہ لینا چاہ رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم میں سے کسی کو کچھ ہو جائے، تکلیف ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، تو اللہ سے مانگتے رہیے. لیکن مانگنے کے بعد بھی وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی، بھائی اللہ کی مرضی ہے. یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، جان اللہ کی دی ہوئی، اب بیماری اللہ نے دی ہے، نہیں ٹھیک اللہ کر رہا ہے تو اللہ تیری مرضی ہے. لیکن اللہ یہ پرابلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں کمزور ہوں. اس طرح سے آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے صبر کے ساتھ. اور کوئی نعمت مل جائے تو تکبر نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، شو نہیں مارنی. یہ نہیں کہ صاحب آپ کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، اب آپ دوسروں کو فقیر سمجھ رہو، دوسروں کو ذلیل کر رہو، رسوا کر رہو. نہیں، اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس پر شکر کرنا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو اصل میں انسان کو کامیاب بناتی ہیں. یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ نے قسم کھا کے بیان فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں. لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں. تو یہ چار چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ایک تو ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اندر اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن باقی کی جو تین چیزیں ہیں اس میں کیا ہے کہ کسی کے اندر ایک ہے تو دو نہیں ہے، کسی کے اندر دو ہے تو ایک نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اور بس آج اتنا رہنے دیں، اب انشاءاللہ منڈے میں کلاس ہوگی. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں پہلا حق ظاہر سی بات ہے قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہو جس کے پاس نصاب بھر کا سونا تو ہو، لیکن اس کے مطلب کسی زمانے کا بنایا ہوا، لیکن اب اس کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور وہ بہت پریشان ہے، اور وہ سونا یا جو بھی زیور ان کے پاس ہے انہوں نے اس نیت اور اس مقصد سے رکھا ہے کہ جب بھی بچوں کی شادی کریں گے تو وہ تھوڑا بہت کام آ جائے گا. تو کیا ہم ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ایسا ہے، کسی کے پاس 50,000 روپے رکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جی 50,000 روپے رکھا ہے، میں کام نہیں شروع کروں گا اس کا، کیونکہ اس کے ذریعے مجھے جو ہے نا وہ بچوں کی شادی کرنی ہے. تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس سے یہی کہا جائے گا اپنے 50,000 روپے خرچ کرو، ہے نا. یہ غریب کی شرڑی جی میں تھوڑے نہ آئیں گے ایسے لوگ. ایسے تو مان لیجیے 50,000 والا ہمیں غریب نظر آ رہا ہے، اب جو کوئی کروڑ پتی ہوگا تو اس کو لکھ پتی غریب نظر آئے گا، کیونکہ ہر اوپر والے کو اپنے سے نیچے والا غریب نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو غریب امیر کا پیمانہ کیا ہے؟ تو شریعت نے ہمیں پیمانہ بتایا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ امیر ہے اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے. اب اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جو صاحب نصاب ہے تو بھائی اپنا سونا خرچ کرو. سونا کس لیے ہوتا ہے؟ سونا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ صرف پہنو بھی، لیکن جب ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کے اپنا کام دھندے میں لگاؤ. تو صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ اسی کو دی جائے گی جو صاحب نصاب نہ ہو. اور اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی، ایسا ہے ہم مولانا، سمجھ رہے ہیں کہ شاید. دیکھیے ہندی کی چندی کرنے کی تو ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ چلا جی اسی واسطے سے کہ بھائی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے، یا ہمارے تعلق میں ہے تو ہم اشارے میں پوچھ لیں کچھ یار کچھ تمہارے پاس جڑا ہوا بھی تو ہوگا. تو اس نے بات تو بتایا بھائی نہیں ہے میرے پاس جوڑا وغیرہ نہیں ہے. تو پھر اتنا کر سکتے ہیں، جب اس نے ہمیں پتہ چل گیا
تو پھر زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں, آپ دے دیں اسے. پھر بعد میں ہمیں پتا چلا اس کے پاس پہلے سے تھا تو پھر وہ اس کا مسئلہ ہے, ہماری زکات ادا ہو جائے گی. ہمارا صرف اتنا ہے کہ اس کے کسی کے ذریعے ہم پتہ کر لیں یا خود اس سے پوچھ لیں. مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے, تو مجھ سے پوچھوں گا ارے بھائی تمہارے حالات خراب ہیں یار, کچھ جڑا ہوا بھی تو تمہارے پاس ہوگا, تو بتا دے گا مجھے یار جڑا ہوا اتنا ہے, اور سونا پڑا ہے میرے پاس 2 تولے 1 لاکھ روپے کا, 1 لاکھ روپے میرے بینک میں, لیکن وہ میں خرچ نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں یار کہیں سے اور نا 2 لاکھ روپے میں کیا ہوتا ہے آج کل. تو وہ چونکہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی جزاک. جی اور کوئی؟ اسلام وعلیکم السلام. اگر مطلب لائک کہ ایف ڈی ہوتا ہے نا بینک میں, تو جیسے کہ اگر 1 لاکھ کا ایف ڈی ہے اور اگر 20,000 کا ضرورت ہے, تو کیا اس ایف ڈی پہ لون لے سکتے ہیں؟ مطلب وہ جائز ہے؟ کیونکہ اگر 1 لاکھ نکال لیں گے تو ایک مس یوز ٹائپ کا ہوتا ہے, اور پھر کسی سے مانگنا بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں اس ایف ڈی پہ, اپنے ایف ڈی پہ لون لے سکتے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, لون لینا جائز نہیں ہے, ایف ڈی کرانا بھی جائز نہیں. فکس ڈپوزٹ ایف ڈی کرائی اس لیے جاتی ہے کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, 5 سال بعد مجھے 2 لاکھ مل جائیں گے. یہی مطلب ہوتا ہے نا ایف ڈی کا, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہو ایف ڈی کی تو آپ مجھے بتائیے گا. کہ فکس ڈپوزٹ آپ نے 1 لاکھ دیے, 5 سال بعد آپ کو 2 لاکھ ملیں گے. تو آپ نے اگر ایف ڈی کرائی ہی اس نیت سے ہے کہ صاحب مجھے 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ مل جائیں گے 5 سال کے بعد, یہ غلط ہے. اور لون لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں کیا نہیں, اس نیت سے نہیں, مطلب کہ اگر جیسے 1 لاکھ ہے تو پھر ہوتا ہے نا کہ مس یوز ہو جائے یا پھر کہیں ایسے ہی ہو جائے, ابھی یوز نہیں آ رہا, تو پھر ایف ڈی کرا دو, اور پھر اس اماؤنٹ کا جو انٹرسٹ نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی دینی کام میں مطلب کہیں بھی دے دیتے ہیں. اور پھر جو ایکچولی اماؤنٹ ہے, پرنسپل اماؤنٹ, مطلب جو 1 لاکھ ہے, صرف وہی اپنے یوز میں جو ہوتا ہے وہ اپنے یوز میں کرتے ہیں, باقی جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ کسی کو. پہلی بات تو یہ ایف ڈی کیوں کرائیں گے آپ؟ ایف ڈی کرانا ہی نہیں چاہیے. لون بھی غلط ہے, ایف ڈی بھی غلط ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ایف ڈی بھی غلط ہے, لون بھی غلط ہے. ایف ڈی ایک ہی کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے, اگر آپ ایف ڈی نہیں کراؤ گے تو حکومت آپ کے ٹیکس بڑھا دے گی. تو ٹیکس سے بچنے کے لیے ضرورت پر, بہت مجبوری کا درجہ آ گیا تب تو ایف ڈی جائز ہے. لیکن ایف ڈی جو آج کل کرائی جاتی ہیں وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے نہیں کرائی جاتی, بلکہ ٹیکس میں اور زیادہ فائدہ ہو اس کے لیے, مطلب یہ 1 کے ڈبل مل جائیں گے اس لیے کرائی جاتی ہے. اس لیے ایف ڈی کرانا اور لون لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو پاپا تو ایف ڈی صرف اس لیے تاکہ وہ مطلب کہ ٹیکس وغیرہ, مطلب جو بھی سمجھیے, اگر جیسے دیوالی کا ہے تو بونس جیسا کچھ ملتا ہے, تو وہ اماؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ پورا کیلکولیٹ ہو کر کے وہ ٹیکس میں کٹتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ اگر ہم ایف ڈی نہیں لیں گے یا ایف ڈی نہیں کرائیں گے تو ٹیکس ہمارا بہت بڑھ جائے گا, گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس زیادہ لگے گا. اس کنڈیشن میں تو جائز ہے اس حد تک, لیکن اس کے ذریعے آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے گا, لون مل جائے گا, تو یہ غلط چیز ہے. ٹیکس کی حد تک آپ اس کو رکھیے نا, اس سے آگے نہ لے جائیں بالکل. جی شکریہ. تو مطلب اس پہ ہم لوگ لون نہیں لے سکتے, وہ پورا کینسل کروا دیں گے اگر ضرورت ہوگا تو. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاں تو لون نہ لینا, لون لینے کی کیا ضرورت پڑے, کینسل کرا دو اسے, اپنا پیسہ نکالو, آپ دوبارہ ایف ڈی کرا دو پھر ٹیکس سے بچنے کے لیے. اس کو کیوں رکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, مان لیجیے ایف ڈی ہم کرا رہے ہیں 3 سال کے لیے, 3 سال کے لیے ہم اس لیے کرا رہے ہیں 3 سال تک ہمارا ٹیکس میں چھوٹ ملے گی. اب ہمیں ضرورت پڑنے لگی اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 سال کے اندر بھی نکال سکتے ہیں, تو نکال لو, دوبارہ پھر فارم فل کر کے دوبارہ پھر ایف ڈی کر لو ایک ٹیکس سے بچنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو 3 سال ہی چلاؤ, 3 سال سے پہلے اگر آپ کے پاس آپشن ہے اور ضرورت ہے تو لون نہ لو, اپنے پیسے نکالو. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے, کیونکہ میں ایک ہینڈی کیپ لڑکی ہوں اور میرے پینشن کے پیسے آتے ہیں, اور میں ان میں سے کسی کی مدد کرنا, مطلب مدد کروں یا کسی کو دوں, یا پھر پیسے اکٹھے کر کے جسے قربانی وغیرہ کرتے ہیں, تو کیا میں یہ نہیں کر سکتی ان پیسوں کا؟ مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کے پیسے ہیں, آپ وہی اسے خرچ کرو, قربانی کرو, غریبوں کی مدد کرو, آپ کی مرضی ہے.
ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تمہارے خود کے خرچ کرنے کے لیے، تم ایسا ایک بات نہیں کر بتائیے، سکتے. ایک وہ بتائیے، ہم لوگ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں تو ہماری تو ہوتے ہیں وہ. جب آپ کو پینشن ملی تو آپ کے تو ہو گئے وہ. اس کو جلاؤ کھاؤ غریب کو دو، آپ کی مرضی ہے. کسی نے کسی کے چکر میں پڑی رہو. اب آپ لوگ کورس کر رہی ہو، کسی کے چکر میں مت پڑو. کسی نہیں، اب آپ کوئی بن جاؤ، کسی کے چکر میں پڑی رہو گی تو یہی رہے گا. ٹھیک ہے. ایک بات اور پوچھنی تھی. دراصل میری باجیاں ہیں نا، تو ان کے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں جھاڑو لگانی کمپلسری ہے. اگر صبح میں جھاڑو نہیں لگی تو گیس نہیں چل سکتا جب تک، مطلب کچھ نہیں کرنا چاہیے جھاڑو لگانے سے پہلے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب جس میں موت ہوتی ہے وہ گھر باسی پڑا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ؟ مطلب یہ لاجک پروجیکٹ سا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دین نظر آ رہا ہے کچھ؟ نہیں، مجھے یہ بات نہیں آ رہا نا. صحیح نہیں لگتی، اس لیے صحیح نہیں لگتی. ہاں، کیونکہ جو انہیں کیسے سمجھائیں وہ، تاکہ وہ بھی مان جائیں ہوگا اس ایسا بات ہے. کو. میں نے آپ کو شاید پہلے ایک بات بتائی ہو کہ اگر کسی ایک چیز کو مان لیجیے کوئی زندگی میں یہی کرتا چلا آ رہا ہے، جس کے 10 سال اسی کام میں گزر گئے، اس کو آپ ایک ہاں دم سے جی، شروع سے ہمارے یہاں پر ایسا ہی ہوتا تھا پہلے. وہی بتا رہا ہوں میں، وہی بتا رہا ہوں. جس کی ساری زندگی ایسے ہی گزری، اس کو آپ ایک دم سے بولو گی غلط، تو وہ بھائی صاحب آپ کو غلط قرار دے دے گا کہ تم سب سے بڑی غلط. فجیتے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی. تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک چیز کو غلط کہنے سے 10 چیزیں ہمارے اوپر غلط آ جائیں گی، تو چپ چاپ سے زندگی گزارتے رہو. اب اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو علم دو، ان کو حدیثوں کے بارے میں بتاؤ. کبھی دینی بیانات لگا لو، مولانا طارق جمیل صاحب کے لگا دو، طارق مسعود صاحب کے لگا لو. اچھے اچھے بیانات ان کو سناؤ. جب ان کے اندر علم آ جائے گا، ایجوکیشن آ جائے گی، تو یہ غلط چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہنے سے 10 پرابلم آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، تو کچھ مت کہو. صحیح بات ان کو بتاتے رہو. ایک دن آئے گا وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور اللہ سے دعا کرو. ٹھیک ہے. یہ چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہالت کی باتیں جیسے غیر مسلموں میں چلتی ہیں، جھاڑو یہ سب ہندوؤں میں چلتا ہے. اور مجھے اس کلاس کی کلپ چاہیے کیونکہ میری تھوڑی مل جائے مس گی ہو گئی انشاءاللہ. تھی نہیں ملے اسٹارٹنگ گی کی. وہ میں ملے گی انشاءاللہ. آج مل جائیں گی. 2 منٹ رہ گئے. کوئی اور سوال جلدی سے. 2 منٹ بعد السلام آٹومیٹک علیکم. کلاس کلوز ہو جائے گی. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، آپ نے ابھی سورہ عصر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قسم کھاتا ہے، دلیل کے طور پر اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے. تو زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے اللہ تعالیٰ مطلب کیا بتانا چاہتا ہے؟ انسانوں کے بارے میں کہ انسان بڑا خسارے میں؟ یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی دیکھیے قسم کیوں ایسا کھائی ہے؟ زمانے سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی قسم تو کھائے گا نہیں، تو اللہ اپنی صفات کی قسم کھاتا ہے. یعنی صفات کہتے ہیں، ایڈجیکٹو بول سکتے ہیں آپ، کوالٹیز اس زمانے کی. یعنی اس زمانے کو بنانے والا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہا ہے، قسم زمانے کی. یعنی یہ پورا سنسار جو بنایا ہوا یہ میرا ہے، یہ زمانہ میرا ہے، سب کچھ میرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قسموں کے ذریعے، یعنی جو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں ان کی قسم کھا کے اللہ ظاہر ہے. اللہ کس کی قسم، کسی نہ کسی کی قسم کھانے کے بعد ہی تو بات بتائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنی جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجی، رات کی بھی قسمیں کھائی گئیں، 10 راتوں کی قسمیں کھائی گئیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کا. چونکہ اللہ تعالیٰ کلام ہم سے کر رہا ہے تو ہماری ہی جیسی بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اپنی چیزوں کی، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی، اپنی قدرت کی، اپنی صفات کی قسمیں کھا کے بات کو بیان کیا ہے. جی آیا کچھ جزاک کھوپڑی میں؟ نہیں اللہ. آیا؟ تو نہیں جو آیا. آپ نے جی آیا تھوڑا دیکھو میں تھوڑا بتاؤں، سمجھ. میں آپ کو جو بتاؤں، کوالٹیز آپ نے بتائی تھی، چار جو کوالٹیز. میں آپ کو بتاؤں. جی جیسے اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ اللہ اگر کسی اور چیز کی قسم کھائے گا، اگر کسی اور چیز کی قسم کھا کے بات اللہ تعالیٰ کرے گا، تو پھر یہ آئے گا اللہ نے اس کی کیوں کی، اس کی کیوں نہیں کھائی قسم. تو یہ تو بھائی اللہ کی مرضی ہے. اللہ جیسے چاہے ویسے کلام کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ بہتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. اسلام 20 سیکنڈ. مفتی صاحب جتنی حدیث پڑھاتے ہیں، اگر اس کی کوئی کلپ ہو تو بھیج دینا، یاد کرنے میں آسانی رہے گی. بالکل، میں انشاءاللہ امیجز